فقال اللہ تعالی فی القرآن المجید یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ رمضان کی آمد ہے، اور چونکہ پچھلے سال آپ کو یاد ہوگا کہ رمضان ہمارا بڑا عجیب و غریب سا تھا، پوری دنیا بند تھی، لاک ڈاؤن ہوا تھا، حرمین بھی بند تھے، دنیا میں بیشتر ملکوں میں اللہ کے گھروں کو، مساجد کو بھی بند کیا گیا تھا، اور وہ رمضان کہ جو بہت ساری آپ کہہ لیں کہ رونقیں لے کر آتا ہے، وہ بھی پھیکا پھیکا سا تھا۔ لوگوں میں ایک زبردست قسم کا اضطراب تھا، کیونکہ ہم عادی ہیں اس بات کے کہ ہم رمضان کو پورے اہتمام کے ساتھ منائیں، رمضان کو پورے اہتمام کے ساتھ گزاریں، سحر و افطار کا انتظام پورے اہتمام کے ساتھ ہو، نماز باجماعت، نماز عشاء، اس کے بعد نماز تراویح، اس کا پورا اہتمام ہو، لوگ جمع ہوتے ہوں، اور ہر طرف جس طرح سے بہار آ جاتی ہے اس طرح کی صورتحال بنی ہو۔ لیکن پچھلے رمضان میں صورتحال اس سے بالکل متضاد تھی، بالکل اس سے الٹ تھی۔ مجھے تو نہیں یاد کہ میں نے اپنی زندگی میں کوئی اس طرح کا رمضان دیکھا ہو، اور مجھے یقین ہے کہ آپ میں سے جو احباب یہاں پر موجود ہیں، یقینی طور پر مجھ سے بہت زیادہ آپ کہہ لیں کہ عمر والے بھی حضرات یہاں پر موجود ہوں گے، انہیں بھی یاد نہیں ہوگا کہ ان کی زندگی میں کوئی اس طرح کا رمضان آیا ہوگا، اور انہوں نے بھی اپنے بڑوں سے اس طرح کی کوئی بات نہیں سنی ہوگی۔ یعنی صدیوں تک اس کی کوئی مثال نہیں ہے کہ پوری دنیا ایک وقت میں بند ہو گئی۔ تو آپ دیکھ لیجئے کہ دلوں میں کتنی زیادہ بے چینی تھی، بے اطمینانی تھی، بے سکونی تھی، اور تمام مسلمان اس بات کی دعا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں وہ رمضان عطا فرما کہ جس کے ذریعے دلوں کو سکون میسر آتا ہے، وہ رمضان عطا فرما کہ جس سے مسلمانوں کی یکجہتی، اتحاد و اتفاق اس کا اظہار ہوتا ہے۔ اللہ کی مہربانی ہے کہ اب تک اس طرح کی کوئی علامت موجود نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے یہ پتہ چلتا ہو کہ اس رمضان میں ہمیں اس طرح کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پر اللہ کا بہت زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے، اور اللہ کا احسان مند ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمیں ایک دفعہ پھر وہ موقع عطا فرما رہا ہے کہ جس کی بندے کو اپنی زندگی میں بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت بندے کے اوپر رحیم ہے، اللہ رب العزت رحمان ہے، اللہ رب العزت کریم ہے۔ یہ جو 11 مہینے ہوتے ہیں رمضان سے پچھلے، ان کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں آپ کو دکھائی دے گا، میں اپنی بات کرتا ہوں، آپ کی بات نہیں کرتا، کہ اس میں مجھے اپنی ذات میں اللہ رب العزت کی نافرمانی بکثرت دکھائی دیتی ہے، بغاوت دکھائی دیتی ہے، اپنی مرضی دکھائی دیتی ہے، اپنی چاہت دکھائی دیتی ہے، اور اپنی خواہشات کا گھیرا اپنے گرد دکھائی دیتا ہے کہ میں اپنی زندگی کو اس طرح سے گزار رہا ہوتا ہوں کہ جس طرح سے میرا رب نہیں چاہتا، میرا رب نہیں چاہتا۔ اب اگر میں اپنی جانب دیکھوں، انسانی فطرت کا میں مطالعہ کروں اور انسانی فطرت کی جانب دیکھوں، تو مجھے یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ میں اپنی اولاد کو بھی اگر کوئی ایک مرتبہ بات کہتا ہوں، دوسری مرتبہ کہتا ہوں، تیسری مرتبہ کہتا ہوں، اور اگر مسلسل نافرمانی کی جا رہی ہو، اور میرے اپنے بیٹے اور میری اپنی بیٹیاں اور میری اپنی بیوی اور میرے اہل خانہ وہ میری بات کو سننے اور ماننے سے انکار کر دیں، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ میں زبردست ری ایکشن کا شکار ہو جاتا ہوں۔ آپ گھروں کو ٹوٹتے دیکھتے ہوں گے، بیٹوں کو آنکھ ہوتے جو ہے وہ دیکھتے ہوں گے، بیٹوں کو گھروں سے خارج ہوتے دیکھتے ہوں گے کہ والد، ان کا باپ جو بہت زیادہ محبت کرنے والا ہے، وہ اپنے بیٹوں کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ تم میری بات نہیں مانتے، میری بات نہیں سنتے، اسی لیے تم پر لازم ہے کہ میرا گھر چھوڑ دو۔
یہ مناظر آپ کے سامنے دنیا میں جگہ جگہ پر موجود ہیں، لیکن یہ ہمارا رب ہے کہ جو کبھی بھی بندے کو اس طرح سے فارغ نہیں چھوڑتا، اس کے دروازے اپنے بندے کے لیے کبھی بھی بند نہیں ہوتے۔ وہ قرآن کی آیت جمعہ بھی میں نے پڑھایا تھا، آپ کو یاد ہوگا، کہ جس میں اللہ فرماتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ۔ اللہ ایسے ہی بندوں کے لیے فرماتا ہے نا کہ جو اپنی مرضی کر رہے ہوتے ہیں، اپنی چاہتوں کے اسیر ہو کر زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اپنی خواہشات کو مد نظر رکھ کے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، بھولے بھٹکے ہوتے ہیں، گمراہ ہو چکے ہوتے ہیں، رب یاد نہیں ہوتا۔ اب اگر دیکھا جائے تو چونکہ ہمارا جو مطمع نظر ہے اور ہمارا جو ہدف ہے وہ تو یقینی طور پر آخرت ہے، عاقبت ہے، جنت کا حصول ہے، جہنم سے آزادی ہے، یہ سب کچھ اصل میں ہمارا ہدف ہے۔ تو ہم جب اس ترتیب کے مطابق چل رہے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہم قدم بہ قدم اپنے ہدف سے دور ہوتے چلے جا رہے ہوتے ہیں۔ قدم بہ قدم، ہر قدم ہمارا اپنے ہدف سے دور ہوتا چلا جا رہا ہوتا ہے، اور ہم اللہ کے غیظ و غضب کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ہم اللہ کی، اللہ اکبر، اللہ رب العزت کی الوہیت کو، ربوبیت کو، اس کے مالک ہونے کی حیثیت کو چیلنج کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ چیلنج کس طرح سے کیا جاتا ہے؟ اپنی مرضی کر کے، اپنی چاہتوں کے مطابق زندگی گزار کے، اپنی خواہشات کا اسیر ہو کے یہ سارے کام ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ اب ہونا تو یہ چاہیے کہ اللہ غضبناک ہو جائے، ہمارے لیے راستے بند کر دیے جائیں، ہمارے لیے تمام تر راستے مسدود کر دیے جائیں، اور اللہ غیظ و غضب کا شکار ہو کر ہمیں کہیں کسی گہرے گڑھے میں پھینک دے۔ لیکن اگر وہ یہ کام کرے تو وہ ہمارا رب کیسے ہو؟ وہ رب جو انتہائی رحیم، انتہائی کریم، اللہ اکبر، اللہ رب العزت سب سے زیادہ رحم کرنے والا، اپنے بندے سے محبت کرنے والا۔ یاد رکھ لیجئے، یہ رمضان المبارک جو ہے یہ اللہ رب العزت کی رحمت کا بہت بڑا مظہر ہے، بہت بڑا مظہر ہے کہ 11 مہینے ہم اپنی مرضی سے گزار رہے ہوتے اور 11 مہینے کو چھوڑ دیجئے۔ اگر رمضان کی بھی بات کریں، رمضان کی تیاریاں ہو رہی ہیں، رمضان کی مساجد میں صفائیاں ہو رہی ہیں، مساجد میں رنگ و روغن ہو رہے ہیں، مساجد کی صفوں کا اہتمام کیا جا رہا ہے، دیگر اور کام کیے جا رہے ہیں مساجد میں، یہ سارے کام آپ کو دکھائی دیں گے۔ لیکن میرا یہ سوال ہے آپ سے کہ یہ تیاریاں مساجد میں زیادہ ہوتی ہیں یا بازاروں میں زیادہ ہوتی ہیں؟ آپ چلے جائیں، آپ تو بازاروں کے علاقے میں رہتے ہیں، آپ یہاں پر چلے جائیں، یہ جتنے آپ کے پاس شاپنگ سینٹرز ہیں، یہ آپ کے پاس جتنی دکانیں ہیں، یہ جتنے آپ کے پاس آؤٹ لیٹس ہیں، ان میں سب میں چلے جائیں، آپ دیکھیں گے ابھی سے نہیں، مساجد والے تو دیر سے تیاری شروع کرتے ہوں گے۔ وہ لوگ کہ جنہوں نے دکانداری کرنی ہوتی ہے، جنہوں نے اپنا سیزن بھگتانا ہوتا ہے، ان کو دیکھیں گے تو کئی مہینوں سے یہ تیاری چل رہی ہوتی ہے۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہاں پر سیل لگی ہوئی ہے، یہاں پر سیل لگی ہوئی ہے، یہاں پر سیل لگی ہوئی ہے، کوئی 25% کی آفر کر رہا ہے، کوئی 50% کی آفر کر رہا ہے، کوئی 75% کی آفر کر رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ پرانا اسٹاک سارا کا سارا نکال دیا جائے اور نیا اسٹاک لایا جائے اور رمضان پوری تیاری کے ساتھ گزارا جائے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ رمضان میں سارا وقت ہمارا جو ہے وہ کمائی 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 میں گزر رہا ہوتا ہے۔ ہماری ترتیب رمضان میں بھی یہ ہوتی ہے، لیکن ہمارا رب ہمارے لیے کیا ترتیب بناتا ہے؟ یاد رکھ لیجئے، اللہ رب العزت سزا نہیں دینا چاہتا، اللہ صرف معاف کرنا چاہتا ہے، اللہ صرف معاف کرنا چاہتا ہے۔ اب اس سے بڑھ کر اللہ کی رحمت کی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے کہ رمضان کا مہینہ شروع ہو رہا ہے، پہلی رات آپ کے جو دشمن آپ کے ساتھ موجود ہیں، شیاطین، ہر بندے کے ساتھ اس کا علیحدہ شیطان ہے، ہر بندے کے ساتھ اس کا علیحدہ شیطان ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی شیطان ہے اور وہ سارے لوگوں کو گھیرتا ہے، ایسا نہیں ہے، ہر بندے کے ساتھ اس کا علیحدہ شیطان ہے۔ اللہ اکبر، شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، شیاطین سارے کے سارے قید کر دیے جاتے ہیں۔ اب کھلا موقع ہے، اللہ رب العزت آپ کو موقع دے رہا ہے کہ تم گمراہی کا شکار ہو، تم میری ذات سے دور ہو چکے ہو، تم نے میرے غیظ و غضب کو پوری طرح سے دعوت دی ہوئی ہے، تم تباہی اور بربادی کے راستے پر قدم بڑھاتے چلے جا رہے ہو۔ آؤ میں تمہارا رب ہوں، آؤ میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارے لیے مغفرتوں کا راستہ کھولتا ہوں، رحمتوں کا راستہ کھولتا ہوں، تمہیں ایک دفعہ پھر موقع عنایت فرماتا ہوں۔ اور واقعتاً آپ دیکھتے ہیں
کہ اسی طرح سے ہو رہا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت راستہ دیتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں پہلی رات ہوتی ہے رمضان کی، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جنتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ شیاطین قید ہو چکے، شیاطین قید ہو چکے۔ آپ دیکھتے ہیں نا چوک در چوک لوگ اللہ کے گھروں کی طرف آ رہے ہوتے ہیں، اللہ کے گھروں کی طرف آ رہے ہوتے ہیں۔ وہ مناظر جو آپ کو عام ایام میں نماز جمعہ میں دکھائی دیتے ہیں، وہ مناظر فجر کے ہوتے ہیں، وہ مناظر ظہر کے ہوتے ہیں، عصر مغرب عشاء میں اسی طرح سے لوگ آپ کو مسجدوں میں دکھائی دے رہے ہوتے ہیں۔ وہ قرآن کہ جس کو ہم نے سارے سال میں ہاتھ نہیں لگایا ہوتا، اہتمام کے ساتھ اس کی تلاوتیں کی جا رہی ہوتی ہیں، ذکر و اذکار کا اہتمام کیا جا رہا ہوتا ہے، ہم بھوک سے بڑے پریشان ہوتے ہیں، پیاس ہمیں بڑا جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ مصیبت میں مبتلا کرتی ہے، لیکن ہم رمضان کا مہینہ گرمی کی سختی کو برداشت کرتے ہیں اور پورا وقت گزارتے ہیں۔ اللہ اکبر! یہ سب کیا ہے میرے محترم بھائیوں؟ یہ اللہ رب العزت کی رحمت کی دلیل ہے کہ وہ ہمیں موقع عطا فرماتا ہے، اور اس موقع میں سب سے بڑی جو سہولت ہمارا رب ہمیں دیتا ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارا وہ دشمن جو ہماری رگوں میں گردش کرتا ہے، جو ہمیں بھٹکاتا ہے، جو ہمیں گمراہ کرتا ہے، جو ہمیں راستے سے ہٹا کر اللہ کے غیظ و غضب کی جانب لے جاتا ہے، اللہ اس سے بچا کر ہمیں راہ ہدایت پر چلنے کی ایک دفعہ پھر توفیق دیتا ہے اور موقع عنایت فرماتا ہے۔